الرحمن الرحیم۔ جنرل جنجوا کی موت ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ ان کی بیوی نے نواز شریف پر الزام لگایا کہ وزیر اعظم نے ان کے شوہر یعنی آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوا کو قتل کروایا ہے۔ ایک امریکی ادارے نے بتایا کہ جنرل جنجوا کے بالوں میں زہر کی معمولی مقدار پائی گئی ہے۔ اس انکشاف کے بعد آرمی چیف کی قبر کو کھولنا پڑا۔ ان کا دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا، جس کے نمونے امریکی، فرانسی اور برطانوی ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کیے۔ ان کی مشترکہ رپورٹ میں جنرل آصف نواز جنجوا کی موت ایک حادثہ قرار دیا اور لکھا گیا کہ ان کے جسم سے زہر کے سوا نہیں ملے۔ جنرل جنجوا کی جگہ نئے جنرل عبدالوحید کاکر تھے۔ آئینی طور پر انہیں بھی صدر مملکت نے ہی تعینات کیا تھا، لیکن اس بار انہوں نے وزیر اعظم سے مشورہ تک کرنا گوارا نہ سمجھا۔ یہ بات بھی دونوں رہنماؤں میں مستقل کا تنازع باعث بنی رہی۔ اپریل 1993 تک صدر اور وزیر اعظم کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ غلام اسحاق خان صدر اور وزیر اعظم نواز شریف آپس میں ملاقات تک کے روادار نہیں تھے۔ غلام اسحاق خان کے اپنے الفاظ میں دونوں کے درمیان تعلقات پاک بارہ سے کشیدہ ہو چکے تھے۔ ایسے میں اپوزیشن لیڈر صدر مملکت سے ہاتھ ملا لیا۔ وہ حکومت گرانے کے لیے بہت بے چین تھی، اتنی بے چین کہ انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی کے استعفے صدر مملکت کو جمع کروا دیے۔ بھٹو جو کچھ مرضی کہتی رہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو کانسپریسی انہوں نے کی تھی غلام اسحاق خان کے ساتھ۔ 1993 میں انہوں نے استعفے دے دیے، اور دینے اسپیکر کو چاہیے تھے، دے انہوں نے غلام اسحاق خان کو دیے، اور کہا کہ جی اپوزیشن نے ریزائن کر دیا ہے، لہذا حکومت توڑو نواز شریف کی۔ تینوں بڑے سیاستدانوں کے انہی رویوں کی وجہ سے ملکی معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک آ گئے تھے۔ ایسے میں وہ ہوا جو دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کسی نے سنا ہو یا دیکھا ہو۔ وزیر اعظم نے اپنے ہی صدر کے خلاف قوم سے خطاب کیا۔ 17 اپریل 1993 کو ٹی وی اور ریڈیو پر وزیر اعظم کا قوم سے خطاب نشر ہوا۔ یہ ایک زوردار تقریر تھی جس میں ایوان صدر کو سازشوں کا گھر قرار دیا گیا۔ نواز شریف نے ایوان صدر پر الزام لگایا کہ ان کے ساتھیوں کو اسمبلی توڑنے کے لیے وزیر اعظم بننے کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ اس وقت اسلام آباد میں 10 سے 15 وزیر اعظم اپنے لیے وزراء تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو وزیر اعظم بننے کی آفر کی جا رہی تھی، ان میں ان کے بھائی شہباز شریف بھی شامل تھے۔ تقریر میں انہوں نے ایوان صدر کو مخاطب کر کے کہا، استعفیٰ نہیں دوں گا، اسمبلیاں نہیں توڑوں گا اور ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ وزیر اعظم کے خطاب سے تو بظاہر لگا کہ وہ مضبوط ہیں، لیکن ایسا تھا نہیں۔ ادھر نواز شریف کا خطاب ختم ہوا، ادھر صدر نے بے نظیر سے ایک اور طویل ملاقات کی۔ اگلی صبح یعنی 18 اپریل 1993 کو صدر مملکت نے اسمبلیاں 58 2B کے تحت بلکہ اسی طرح توڑ دی جس طرح 3 سال پہلے بے نظیر بھٹو کی اسمبلیاں توڑ دی گئی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت نواز شریف منتخبہ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے تعاون کر رہے تھے، اور آج یہی کام محترمہ بے نظیر بھٹو کر رہی تھی۔ نے اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی کو توڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں نواز شریف حکومت برطرف ہو گئی ہے۔ بہرحال نواز شریف کی حکومت ختم کر دی گئی اور راجن پور سے مزاری قبائل کے سردار شیر مزاری عبوری وزیر اعظم مقرر ہو گئے۔ ان کے وزیر اعظم بننے پر ان کے ساتھی اسی طرح حیران ہو گئے جس طرح جنجوا کے وزیر اعظم بننے پر قومی اسمبلی کے اراکین حیران رہ گئے تھے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ 2 سال سے گرفتار آصف علی زرداری کو رہا کر دیا گیا اور نگران حکومت میں وزارت سونپ دی گئی۔
सदर ने बेनज़ीर से कहा कि इनसे किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। तमाम बातों से ये साबित हो रहा था कि हुकूमत का खात्मा बेनज़ीर और सदर मुमलकत की खुफिया डील का नतीजा है। इसी डील में यह भी तय पाया गया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जीतने के बाद सदर गुलाम इसहाक खां को दोबारा सदर मुंतखब करवाएंगी। इसी पर एक सितम ज़रीफ़ी ने एक कार्टून बनाया कि वो जो 3 साल पहले इसहाक खां को गो बाबा गो कहते थे, अब स्टे बाबा स्टे कह रहे हैं। और यह भी महज एक इत्तेफाक ही था कि ठीक इन्हीं दिनों सुपर हिट फिल्म नो बेबी नो की खिड़की तोड़ नुमाइश भी जारी थी। ऐसा नहीं था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुतनाज़ा स्टेप का हिस्सा बनने पर सवालात ना हुए हों। सवालात हुए, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो का जवाब था कि इन्होंने पाकिस्तान को आईनी बहरान से बचाने और मुल्क के वसी तरमाना वफाद में ऐसा किया था। दिलचस्प बात यह है कि ठीक यही अल्फाज मौलाना फजलुर रहमान के पेश नज़र भी था और वो इस अबूरी हुकूमत का हिस्सा थे। लेकिन हारी किसकी थी? ये अबूरी स्टेप सिर्फ 39 दिन तक चल सका, क्योंकि नवाज शरीफ की बरतरफी का मामला सुप्रीम कोर्ट गया। लेकिन चीफ जस्टिस ने फैसले से पहले एक अहम शख्सियत को फ़ोन किया और अहम तरीन सवाल का जवाब मांगा कि क्या असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएं। इन्होंने किसको फ़ोन किया और इन्हें क्या जवाब मिला? ऐसा क्यों हुआ कि एक वज़ीर आला ने पुलिस को रेंजर के खिलाफ एक्शन करने का हुक्म दे दिया? ये क्या मामला था और इसका अंजाम क्या हुआ? ये सब दिखाएंगे। लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्में। अगर अब तक आपने पाकिस्तान कहानी की तमाम यानी पाकिस्तान की मुकम्मल तारीख 1947 से अब तक एक सनसनीखेज अंदाज में नहीं देखी, तो इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करें और वो सब कुछ जानें जो आप नहीं जाने। और आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी सूरत ये सिलसिला जारी रहेगा और बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।